محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سب مل کے یہ نیت بھی پڑھ لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک میں ہے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ڈائریکٹ اللہ پاک کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ جو دعا ہے زمین اور آسمان کے بیچ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجے، تب وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کی ثابت کرامت و برکات۔ یعنی دعا کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے تو دعا قیامت تک بھی قبول نہ ہوگی۔ دعا درود پاک کے صدقے ہی قبول کی جاتی ہے۔ درود پاک کی یہ عزت و برکت روایات سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پہچان کروائی ہے۔ فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم دل ہے، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، ان کے علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 5 اعلیٰ اوصاف بیان ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بلند رتبہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے 5 اوصاف بیان کیے قرآن پاک میں۔ ان میں سے پہلا، جو کافروں پر بہت سخت ہوں گے، کون لوگ؟ صحابہ کرام، اور آپس میں بہت نرم دل۔ اور تیسرا، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں۔ چوتھا، اور عبادت بھی ایسی شاندار کرتے ہیں کہ اس میں ذرہ بھر ریاکاری نہیں ہوتی، یہ دکھاوا نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصود صرف و صرف اللہ پاک کا فضل اور اس کی رضا ہے۔ اور پانچواں، مزید صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان اور عبادت کا نور دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے یہ 5 اعلیٰ اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام علیہم الرضوان کیسی نرالی شان ہے۔ دیکھیے، ہم جب دنیا میں آئے نہیں تھے اس وقت ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر جب ہم دنیا میں آ گئے تب بھی گھر والے، عزیز رشتہ دار اور چند اہل محلہ ہی ہمیں جانتے تھے۔ اب جب ہم بڑے ہو گئے، اب بھی ہمارے جاننے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، کسی کے سینکڑوں میں ہوں گے، کسی کے ہزاروں یا لاکھوں میں ہوں گے، مگر قربان جائیے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی نرالی شان ہے۔ یہ حضرات ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے ان کے تذکرے دنیا میں موجود تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں
مثلا تورات شریف میں، انجیل مقدس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوصاف و کمالات لکھتے تھے، لوگ انہیں جانتے بھی تھے، ان کا ذکر خیر بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر بھی کوئی عام ذکر نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک کے کلام میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذکر خیر کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی، اور لوگ ثواب کی امید پر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ خیال رہے پچھلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریف یعنی تبدیلی کر دی تھی، اسی لیے ان آسمانی کتابوں کو پڑھنا اب درست نہیں ہے۔ البتہ لوگوں کی تحریفات کے باوجود ان کتابوں میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے تذکرے موجود تھے، تو ہم لوگ پھر کیوں نہ کہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی بھی جنتی جنتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے یعنی موضوع ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے اوپر ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، دنیا میں سلطان دو جہان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ یقیناً دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی طرح تورات اور انجیل میں آپ کا بھی ذکر خیر موجود تھا۔ ان پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا کیا شان بیان ہوئے، آئیے اسی تعلق سے چند روایات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ان سے پہلے ان کا ایمان کیسے لائے وہ واقعہ سناؤں گا۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی تھی تو کفار اندر ہی بہت گھٹن یعنی محسوس کر رہے تھے۔ کفار اندر یہ ایک جو ہے خبر ایک بجلی کی طرح گری ان کے اوپر جب امیر حمزہ ایمان لائے۔ وہ بھی دارالندوہ میں بیٹھے سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ اسی مجمع میں ایک 22 سالہ نوجوان کھڑے ہو گئے جس کا نام عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ تم یہ قصہ چھوڑ دو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا یہ قصہ تمام ہو جائے آج۔ اور وہی تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکل آئے۔ تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہوئی ہے، اسی طرح اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، باغپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور پوچھنے لگے کہ کہاں یہ تیور ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہن ہوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام ہو گئے ہیں۔ جب یہ سنا بس غصے میں
बहन के घर पहुंच गए और दरवाजे खटखटाए। अंदर जो है कारी कुरान को कुरान सिखा रहा था। अहले खाना समझ गए कि उमर बिन खत्ताब आए हैं, तो कारी कुरान को छुपा दिया गया। और जब दरवाजे खोले तो दरवाजे खोलने की देर थी कि बहन पे टूट पड़े, मार धार शुरू कर दिया। तुम साजी हो गई हो, तुमने आबा व अजदाद के दीन छोड़ दिया। मार मार के उनको लहू लहान कर देते हैं। तो बहन बोलती है, उमर सुनो, तुम खत्ताब के बेटे हो ना, तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम मुझे मार मार के तो लहू लहान कर सकते हो, लेकिन मैं भी सह सह के उस गुलामी का सबूत देता हूँ। तुम मुझे मारो। तो उमर बिन खत्ताब सोच में पड़ गए कि ये कैसी ताकत है, कहाँ से आ गई इस औरत के अंदर इतनी ताकत। तो वो कहने लगे कि अभी जो तुम पढ़ रहे थे वो जरा मुझको भी सुनाओ। तो उसकी बहन ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले तुमको गुस्ल करना पड़ेगा। उमर बिन खत्ताब गुस्ल करने लगा। उमर बिन खत्ताब अपने जिस्म को धो रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल धो रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने में कारी कुरान वर्क लेके आ गया और तिलावत होती है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्का। ए 14वीं के चांद महबूब, हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में ही पड़ जाए। तिलावत होती जा रही है। उमर बिन खत्ताब के आंखों से आंसू टपकते जा रहे हैं। कहा, उमर की उम्र बर्बाद हो गई, चलो मुझे भी हुजूर की चौखट पे ले चलो। अल्लाहु अकबर। दारे अरकम में हुजूर तशरीफ फरमा थे, तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है और उसी हालत में हुजूर की दहलीज पर जा रहे हैं। दरवाज़ों के सुराखों से देखा साहबा इकराम ने, कहा कि उमर आ रहे हैं, तलवार हाथ में है। तो हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर इरादा खैर से आ रहे हैं तो उसका हम लोग इस्तक़बाल करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, बिठाएंगे, इज्जत देंगे। और अगर इरादा अच्छा नहीं है तो उसी की तलवार से उसका सर काटेंगे। अल्लाहु अकबर। दरवाज़ा खोलता है, उमर हुजूर के सामने आके बैठते हैं और मेरे हुजूर कहते हैं कि उमर, अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। और यही वक्त था कि उमर के इस्लाम लाने का। हज़रत उमर कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। जो ही उमर की ज़ुबान से कलमे की सदा सुनते ही साहबा इकराम ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहते हैं कि मक्के की गलियां गूंज उठती है, मक्के की गलियां गूंज उठती है। अल्लाहु अकबर। ईमान लाने के बाद जनाब उमर हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, हम हक पर है। क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा, अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा, आप अल्लाह के सच्चा रसूल है? फरमाया, हाँ मैं अल्लाह के सच्चा रसूल हूँ। तो कहा कि हम छुपकर नमाजें क्यों पढ़ते हैं? हमें सहने हरम में जाना होगा। मुसलमानों के 2 सफ़े बनती है, 20-20 अफराद की। एक सफ़ की क़यादत हज़रत उमर करते हैं, एक सफ़ के आगे आगे हज़रत अमीर हमज़ा चलते हैं, दरमियान में मेरे हुजूर है और सहने हरम में पहुँच के रब की नमाज अदा की जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए इज़्ज़त का सवाब बना, विकार का अलामत बन गया। अल्लाहु अकबर। यह है उमर बिन खत्ताब के वाक़या है ईमान लाने का। और जो इंजील और तौरेत में जो जिक्र फरमाया है दीनी अहकाम नाफिज करने में सख्ती करने वाले हाकिम, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। एक मर्तबा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पादरी से पूछा, हल तजिदूना फ़ी शैइन मिन कुतिबकुम, यानी क्या तुम्हारी किताबों में हमारे बारे में कुछ लिखा है? पादरी ने हाँ में जवाब दिया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, कैफ़ तजिदूनी, मुझे अपनी किताबों में कैसा पाते हो? पादरी ने कहा, कुरानुम
من حدید، یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کی سنگ ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کا سنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پادری نے بولا امیر شدید، یعنی دینی احکام نافذ کرنے میں سختی کرنے والے حاکم۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اللہ پاک سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ اہل نجران کی گواہی، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ اتفاقاً اسی وقت اہل نجران جو کافر تھے ان میں سے کسی کی نظر آپ کی پنڈلی مبارک پر پڑی، وہاں سیاہ نشان تھا، اس پر اہل نجران بولے ھذا الذی نجد فی کتابنا یخرجنا من ارضنا، یعنی یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ ہماری زمین سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کتنی تفصیل کے ساتھ موجود تھا۔ کافروں نے صرف آپ کی پنڈلی مبارک پر سیاہ نشان دیکھا، اسی سے وہ آپ کو پہچان گئے۔ بیت المقدس کیسے فتح ہوا آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ بیت المقدس جو بہت مبارک شہر ہے، یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بہت حیران کن ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا اور ایک لشکر دے کر بیت المقدس کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے، کافروں کے قلعے کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کیا۔ تقریباً 4 ماہ تک یہ جنگ چلتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بیت المقدس میں کافروں کا ایک بڑا راہب تھا۔ ایک روز وہ راہب قلعے کی دیوار پر چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے بولا ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، یعنی وہ کون شخص ہے؟ اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، تم وہ نہیں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون ہوگا؟ تمہاری کتابوں میں اس کی کیا اوصاف لکھے ہیں؟ راہب بولا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملے میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ راہب کی یہ بات سن کر مسکرائے اور خوشی سے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بیت المقدس آنے کا عرض کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ نصرانی راہب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے لوگو، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہی ہمارا شہر فتح کرے گا۔ پھر ان کافروں نے بغیر جنگ کیے ہی بیت المقدس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فاروق حق پر باطل امام الہدا، طبع مسلوک شدت پہ لاکھوں سلام، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے اور ہدایت دینے والے امام برحق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کی طرح ہے جو اسلام کی حمایت میں سختی سے بلند کی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں سلام۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نئے یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نیا ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے.